اور وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کفا جس نے روکا ایدیہم عنکم تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ان کے ہاتھوں کو تم سے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، ایدی یدن کی جمع ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وایدیکم عنہم اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بطن مکہ وادی مکہ میں، یعنی تم مکہ گئے، عمرے کی نیت تھی اور اللہ نے روکا، ان کے ہاتھوں کو تم سے، وہ تم پر حملہ نہیں کر سکے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے کہ تم نے ان پر حملہ نہیں کیا، بطن مکہ وادی مکہ میں، اللہ نے روکا، اللہ نے روکا۔ اس میں حکمتیں تھیں، دعوت کی حکمت، اور آگے چل کے اس کے ثمرات جو مسلمانوں کو حاصل ہوئے اور اللہ نے عطا فرما دیے، بے تحاشا وہ ثمرات۔ اس وقت اگر لڑائی ہو جاتی تو غلبہ مسلمانوں کے لیے تھا، مگر وہ ثمرات حاصل نہ ہوتے۔ دیکھیں جب یہ معاملہ ہو گیا صلح حدیبیہ کا، حالانکہ کفار قریش نے کوشش کی، ان کے بعد جتھے آئے مسلمانوں کو تیش دلانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اور بعض پکڑے بھی گئے۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 لوگ مسلح جبل تنعیم سے نیچے اترے حملہ کرنے کے لیے، سارے پکڑ لیے گئے۔ ہماری وہ قید میں آ چکے تھے، ہم چاہتے تو قتل کر دیتے ان کو، مگر آپ نے قتل نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو روکا ان سے۔ کیوں؟ اس وقت جنگ نہ ہونا زیادہ حکمت کی بات تھی۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کے 2 سال کے اندر ہی مشرکین مکہ نے اس کو توڑ دیا۔ معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے، اور جو حلیف ہوں گے ہمارے یا تمہارے، ان کے خلاف بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ایک قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہو گیا، اور ایک قبیلہ بنو بکر کفار قریش کا۔ ان دونوں قبیلوں میں جو حلیف تھے، ایک مسلمانوں کا ایک کفار کا، آپس میں کچھ کشمکش ہوئی۔ تو وعدہ تو یہ تھا کہ کفار اس موقع پر اپنے حلیف بنو بکر کی مدد نہیں کریں گے، اور نہ مسلمان اس موقع پر اپنے حلیف بنو خزاعہ کی مدد کریں گے، مگر کفار نے عہد شکنی کی، اور بنو بکر اپنے حلیفوں کو اسلحہ بھی دیا اور نفری بھی دی، اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا، حتیٰ کہ بعض لوگ بیت اللہ میں پناہ لے گئے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع نبی علیہ السلام کو ہو گئی، آپ نے 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا، اور پھر مکہ پر حملے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور کفار قریش ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی، قتال سے وہ بالکل گریزاں ہوئے، ڈر گئے، اور بڑی آسانی سے مکہ فتح ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، اہل مکہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کا غلبہ حاصل ہوا، دعوت بھی پھیل گئی۔ دیکھتے دیکھتے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات کف ایدیہم عنکم، روکا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے کہ تم پر حملہ نہ کریں، وہ وایدیکم عنہم، تمہارے ہاتھوں کو ان سے۔ بعض کفار تمہارے نرغے میں آ چکے تھے، یعنی بعض حملہ کرنے آئے اور وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، آپ چاہتے تو ان کو مار دیتے، قتل کر دیتے، حق بھی تھا، مگر نہیں، اللہ نے روکا تاکہ وہ حکمتیں، وہ فوائد حاصل ہو جائیں جو اس وقت پنہاں ہیں اس پورے قصے میں، ببطن مکہ وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اس نے تم کو غلبہ دیا ان پر، کامیابی دی ان پر۔ اللہ تعالی نے تمہیں ان پر کامیابی دی۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ یہ معاہدہ 10 سال جنگ نہ کرنے کا۔ اب مدینہ کے لوگ مکہ آ رہے ہیں، مکہ کے لوگ مدینہ جا رہے ہیں، اور ایک دعوتی راستہ کھل گیا، تجارت میں بحال ہو گئی، دعوتی راستے کھل گئے۔
جو لوگ اپنے اسلام کو چھپائے بیٹھے تھے کفار قریش کے ڈر سے، ان میں بھی جرت آ گئی، راستے پرامن ہیں، محفوظ ہیں، وہ دھڑا دھڑ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، یہ ظفر جو ہے، یہ مدد جو ہے، یہ صلح حدیبیہ کی صورت میں، یہ معاہدہ حقیقت میں فتح ہے، یہ فتح مبین ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔